بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے مقبول بندوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ وہ لطیف اور نورانی مخلوق ہیں اور عام انسان انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ بعض کم فہم لوگ فرشتوں کے خالص وجود کا انکار کرتے ہیں اور قرآنی آیات کی تلاوت جن میں فرشتوں کا ذکر ہے محض قصوں کے طور پر کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ان سے متعلق تفصیل کو ماننا ایمان بالملائکہ کہلاتا ہے۔ فرشتوں کی کوئی خاص صورت نہیں۔ صورت اور بدن کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جیسے انسانوں کے لیے ان کا لباس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیں۔ ہاں، قرآن مجید سے یہ ثابت شدہ ہے کہ ان کے بازو ہیں اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یوں تو اللہ کے بے شمار فرشتے ہیں، تاہم 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کے ذمے کیا کام ہے، آپ کی پیدائش کے پیچھے کیا بڑا راز ہے، اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کو زمین پر گرنے سے کیوں روکا، اگر آپ کا آنسو زمین پر گر گیا ہوتا تو کیا ہوتا، سور کیا ہے، سور پھونکنے کے بعد کون سی چیزیں باقی رہ جائیں گی، روحوں کو سور میں کیوں رکھا جائے گا، سورہ اسرافیل میں کتنے سوراخ ہوں گے، اس کے علاوہ روز حشر کی ہولناکیوں کا بھی کچھ تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ آپ قیامت کے وقت اللہ پاک کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ دوبارہ پھونکنے پر مرے ہوئے لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، جہاں ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن مجید میں سور کا ذکر ہے، البتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام کہیں نہیں آیا۔ تبری، قصائی اور غزالی وغیرہ نے قیامت کے جمد میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے تفصیلی حالات لکھے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو 4 مقررہ فرشتوں میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ اللہ نے نہ صرف انہیں سور پھونکنے کے لیے مقرر کیا، بلکہ انہیں روحی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی زندگی دینے والا۔ مگر کیسے؟ جب پوری دنیا سردی اور برف کی لپیٹ میں ہوتی ہے، جب درخت بغیر پتوں کے ہو جاتے ہیں، جانور اپنے بلوں میں گھس کر اس شدید موسم کے گزرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بہار کے پہلے دن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام زمین پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا ایک نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر موجود ہر چیز کو ایک نیا روپ دیتی ہے۔ یہ دعا انہیں جگاتی ہے جو سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دعا پھولوں کو باہر نکالتی ہے، درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا بنا دیتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دور کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ زمین کی زندگی کو ایک نیا روپ پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ ان کی ہر ایک سانس پر اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک عکاس ہیں۔ یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنم کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے شدید درد اور غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، جن میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، اسی لیے زمین کا توازن برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی باقی تمام مخلوق کی طرح موت کی نیند سوئیں گے۔
آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نگاہ اللہ کے عرش پر کر لی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین و آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنی سوراخیں ہیں جتنی حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد ہوگی، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا خاتمہ ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ ناظرین، سورہ اسرافیل اس چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں ہے، یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پراگندہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھن کی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی اتباع کی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمان اور گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ دنیا کے عظیم نظام کا آخر کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، روز قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب آسمان پھٹ جائے گا زمین کو کھینچ دیا جائے گا، یعنی زمین کو ربڑ کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس دنیا کے وجود سے لے کر قیامت تک کے لوگ سما سکیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی۔ سورہ نساء میں ارشاد ربانی ہے، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھو کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اس طرح بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پھونکنا ہے۔ وہ ایک بار قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پھر دوبارہ پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے جہاں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مامور ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ نگاہ جھپکنے سے پہلے حکم نہ دے دیا جائے۔ ان کی دونوں آنکھیں گویا چمکدار ستارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی فرشتے کے بارے میں فرماتے تھے، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سینگ والا اپنا سور منہ میں رکھے ہوئے ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور منتظر ہے کہ کب حکم ملے کہ سور پھونک دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہاں سور کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس کے اثرات اس طرح ظاہر ہوں گے۔ سور پھونکنے سے پہلے جن پر موت نہیں آئی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے فوت ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹائی گئی تھیں، جیسے انبیاء کرام علیہم السلام، ان پر صرف بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن اٹھائے جانے کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو اللہ پاک اس وقت تمام ارواح کو اس سور میں جمع فرما دے گا جس میں بے شمار سوراخ ہوں گے۔ پھر وہ ساری روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے اجسام میں منتقل ہو جائیں گی۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سور پھونکے جانے سے بھی بے ہوش نہیں ہوں گے، جن کا تذکرہ ابھی گزرا ہے۔ اسی طرح شہداء بھی بے ہوش نہیں ہوں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جبرائیل سے اس آیت کے متعلق پوچھا، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم بے ہوش نہیں کرنا چاہتا؟ تو انہوں نے کہا وہ شہداء ہیں جو عرش کے گرد اپنی تلواریں گردن میں لٹکائے ہیں۔ ناظرین، میدان حشر کے مناظر میں سب سے پہلے جس منظر کا سامنا انسانوں کو ہوگا وہ سور پھونکنے کا منظر ہی ہوگا، جس کا آغاز حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی کریں گے۔ سور کی وہ آواز ہوگی جو قیامت کا علام ثابت ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نرسنگا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی بڑا ہے، واللہ اس کے دائرے کی چوڑائی زمین اور آسمان کے دائرے کے برابر ہے۔ اس میں سے 3 نفخے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ کا، دوسرا بے ہوشی کا، اور تیسرا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اول جب باری تعالی حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دے گا وہ پھونک دیں گے، جس سے آسمان و زمین کی تمام مخلوق گھبرا کر اٹھے گی، مگر جسے اللہ چاہے وہ دیر تک یہی گھبراہٹ کا عالم رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بے ہوشی کے نفخے کا حکم دے گا۔ اسی نفخے کے گھومتے ہی زمین اور آسمان کی تمام مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، مگر جسے اللہ چاہے، اور اچانک سب کے سب مر جائیں گے۔ ملک الموت اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ اے اللہ، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق مر گئی، مگر جسے تو نے چاہا۔ اللہ باوجود علم کے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ اب باقی کون کون ہے؟ وہ جواب دیں گے تو باقی ہے، تجھ پر کبھی فنا نہیں، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور جبرائیل اور میکائیل۔ اس وقت عرش کو زبان ملے گی اور وہ کہے گا پروردگار، کیا جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام بھی مریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اپنے عرش سے نیچے والوں پر سب پر موت لکھ دی ہے، چنانچہ یہ دونوں بھی فوت ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت رب جبار و قہار کے پاس آئیں گے اور خبر دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام بھی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ علم کے باوجود پھر دریافت فرمائیں گے کہ اب باقی کون ہے؟ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو باقی ہے، ایسی بقا والا جس پر فنا نہیں، اور تیرے عرش کے اٹھانے والے۔ اللہ فرمائے گا عرش کے اٹھانے والے بھی مر جائیں۔ اس وقت وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سور کو عرش لے لے گا۔ ملک الموت حاضر ہو کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگرچہ وہ خوب جانتا ہے کہ اب کون باقی ہے۔ ملک الموت جواب دیں گے کہ ایک تو باقی ہے جس پر موت نہیں، اور ایک تیرا غلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو بھی میری مخلوق میں سے ہے، تجھے میں نے ایک کام کے لیے پیدا کیا تھا جسے تو کر چکا ہے، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ اکیلا باقی رہے گا، جو غالب و پہار، بغیر ماں باپ اور بغیر اولاد کے ہے۔ جس طرح مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے وہ یکتا اور اکیلا تھا، پھر آسمانوں اور زمین کو اسی طرح لپیٹ لے گا جیسے دفتری کاغذ کو لپیٹا جاتا ہے۔ پھر انہیں 3 مرتبہ الٹ پلٹ کرے گا اور فرمائے گا، میں جبار ہوں، میں کبریائی والا ہوں۔ پھر 3 مرتبہ فرمائے گا، آج ملک کا مالک کون ہے؟ کوئی نہ ہوگا جو جواب دے، تو خود ہی جواب دے گا، اللہ واحد قہار۔ دوستو، قرآن میں ہے کہ اس دن آسمان و زمین بدل دیے جائیں گے، اللہ انہیں پھیلا دے گا اور کھینچ دے گا جس طرح چمڑا کھینچا جاتا ہے، کہیں کوئی اونچ نیچ باقی نہ رہے گی۔ پھر ایک آواز کے ساتھ ساری مخلوق اس تبدیل شدہ زمین میں آ جائے گی، اندر والے اندر اور اوپر والے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش تلے سے اس پر بارش برسائے گا۔ پھر آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ 40 دن تک مینا برسائے، یہاں تک کہ پانی ان کے اوپر 12 ہاتھ چڑھ جائے گا۔ پھر جسموں کو حکم ہوگا کہ وہ اگ جائیں، اور وہ اس طرح اگنے لگیں گے جیسے سبزیاں اور ترکاریاں اگتی ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہو جائیں گے۔
پھر حکم فرمائے گا کہ میرے عرش کے اٹھانے والے فرشتے جی اٹھیں، چنانچہ وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور لے کر منہ سے لگا لیں۔ پھر فرمان ہوگا کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام زندہ ہو جائیں۔ پھر یہ دونوں اٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ روحوں کو بلائے گا، مومنوں کی پاکیزہ ارواح اور کفر کی ظلماتی روحیں آئیں گی، انہیں لے کر اللہ تعالیٰ سور میں ڈال دے گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اب سور پھونک دو، چنانچہ بازار کو سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام ارواح اس طرح نکلیں گی جس طرح شہد کی مکھیاں نکلتی ہیں۔ ناظرین، ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے تابع سے اٹھے گا۔ ہر ایک کو 2 فرشتے پکڑیں گے اور میدان محشر میں لے جائیں گے۔ سب میدان محشر میں پہنچیں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے تابع سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ 50,000 سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا۔ لوگوں کی حالت ایک نشے میں ڈوبے ہوئے شخص کی طرح ہوگی۔ ہر نبی اپنا حوض لگا کر اپنی امت کو پانی پلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں، مشرکوں، منافقوں، مرتدوں اور بدعت کے سب کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا پانی، جو ایک بار پی لے پھر اس لمبے ترسناک دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کاروائی شروع ہو۔ سب لوگ مل کر جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کیجئے کہ حساب کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ سب معذرت کر لیں گے۔ پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اٹھو اور مانگو، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کرو، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب کتاب کے لیے یہ سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ ناظرین، حشر کا دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے، پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرمائیں گے۔ آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اٹھو اور مانگو، اللہ عطا فرمائے گا، اور سوال کرو، اللہ پورا کرے گا۔ پھر آپ حساب کتاب کے لیے یہ سفارش کریں گے جو قبول ہوگی۔ ناظرین، حشر کا دن بہت طویل اور سخت دن ہوگا۔ احادیث میں مذکور ہے کہ میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے، پیاسے، شدید گرمی اور بدبودار پسینے میں شرابور لوگ تنگ آ کر انبیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کریں۔ تمام انبیاء کرام سفارش کرنے سے انکار فرمائیں گے۔ آخر میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش قبول فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت قائم ہوگی۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء خود انسان کے اعمال کو بیان کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔